السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو جلال بھائی، ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں، بولیے، فرمائیے۔ اور ٹاپک یہ ہے جلال بھائی کہ میں نے ایک فیس بک کے کمنٹ میں دیکھا تھا، کسی ایک بندے نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں سے کس حد تک اور کہاں تک اور کتنا محبت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ ذرا تفسیر سے انشاءاللہ اس کے بارے میں پیشن گوئی کیجیے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت بھائیوں کی یہ سوال ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہوں کہ 70 ماؤں سے زیادہ۔ آپ طلحہ بھائی، آپ سوچئے کہ ایک ماں کا اپنے بچے کے اوپر ٹیک کیئر کتنا ہوتا ہے۔ اگر ایک ماں، اس کا لڑکا اگر کھانا نہیں کھایا ہے تو ماں دن بھر میں کتنا بار ٹچ کرتی ہے؟ بہت بات۔ ایک ماں کتنا ٹچ کرتی ہے؟ اب آپ یہ سوچئے کہ اگر 70 گنا محبت اگر اس ماں کے اندر ہو جائے تو آپ کو کس طرح وہ ماں مطلب محبت کرے گی؟ تو اللہ کے درجے کے مطابق محبت کرتی ہے۔ تو اس طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ماں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم لوگ میں کیا ہے، غفلت یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کی توبہ نہیں کرتے، اس لیے توبہ نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں یہ ہو جاتا ہے یار اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جی۔ تو آپ اس بات کے لیے فکر مند ہو کہ آپ گناہ مت کرو، یہ اچھی بات ہے، بتاتے یہ آپ سے اگر ہو جائے گناہ تو آپ اس کے لیے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہمارے رحمت سے آپ مایوس نہ ہو، ہمارے جو رحمت ہماری اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کا یہی ہے کہ اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، جی، اور وہ بندہ ریگستان میں جا رہا تھا، اس کا پورا سامان وہ اونٹ پہ رکھا تھا، جو اونٹ جس سے سفر کر رہا تھا، کھانے پینے کا سامان ہر چیز وہ مطلب اسی پہ رکھا تھا۔ اور اچانک اس کو کچھ نیند آنے لگی، آرام کرنے کا اس کا من کہا کہ آرام کر دوں، تو وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا، اور سارا سامان اس کا جو مطلب جینے کا ہر سامان ہوتا، کھانے پینے کا ہر چیز، ضروریات ساری چیزیں ہر چیز اونٹنی پہ لدی ہوئی تھی۔ اب وہ آدمی کا آنکھ لگ جاتا ہے اور اونٹنی چلے جاتی ہے، اس کے نظر کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے، کدھر چلے جاتی ہے معلوم نہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور ادھر ادھر طرف سے مانے ڈھونڈنے لگتا ہے، کہیں ادھر جاتا ہے، اور بعد میں جب دیکھتا ہے، پریشان ہونے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ ہماری اونٹنی ہمارے سامنے سے آ رہی ہے، تو کیا بولتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا بندہ۔ خوشی میں اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے خوشی میں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ جو گناہ کر کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کی باتوں کو سنتا ہے، تو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ توبہ کیجئے اور اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ السلام علیکم۔ جلال بھائی، آپ نے بہت ہی بہترین بات کہی ہے، بہت ہی بہترین بات۔ یہ ہے بہترین بات کرنے کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے کتنے بھائی تھوڑی سی ہی باتوں کو سن کر اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، جی، اور باتوں کو کتنا سمجھ کرتے ہیں، کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ان باتوں کو سمجھ کر اس پہ کتنا عمل دکھاتے ہیں۔ جی، اور عمل سے ہی انسان کا کردار، اور عمل سے ہی انسان کی صلاحیت اور اچھائیاں اسی میں نظر آ جاتی ہیں۔ بات کئی بار یہ ہوتی ہے کہ انسان بہت سی ساری چیزوں کو سنتے ہیں، اور یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اللہ کہنے اور سننے سے کبھی بھی
کتراتا نہیں ہے، حق بات کو اللہ کتنی بھی گریز، کتنی بھی باری کی بات ہو اللہ کہہ ڈالتا ہے، چاہے اپنے نبی کے ذریعے کہلانا ہو، چاہے اپنے قرآن میں کہلانا ہو، چاہے اپنے نبی کے ذریعے حدیث ہی بیان کرنا ہو، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو کہلوا دیتا ہے اور کہہ ڈالتا ہے، اور حتیٰ کہ اس سے گئے قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کہلوایا ہے۔ یہ بات آپ نے بہت ہی حقیقت کہی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت اتنی ہے اگر جو ماں سے تم بدتمیزی کر لو تو باپ تمہیں ڈانٹتا ہے، باپ سے تم بدتمیزی کر لو تو باپ تمہیں ڈانٹتا ہے، کچھ بڑے گناہ ایسے کر لو جو ماں باپ تمہیں اپنے گھر اپنے جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں اولاد ہوتے ہوئے، لیکن اللہ تمہاری سانسوں کو کبھی چھینتا نہیں ہے۔ جی اتنے بڑے بڑے گناہ ہم لوگ حتیٰ کہ شرک کر بیٹھتے ہیں اپنے نا جانکاری میں، ہم لوگ نہیں جانتے اس بات کو، پھر بھی ہم لوگ شرک کر دیتے ہیں، پھر بھی اللہ اپنے روح زمین سے کبھی بھگاتا نہیں ہے، تمہاری سانسوں کو چھینتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تو کبھی یہ کہتا نہیں ہے کہ تمہاری روزی میں تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ انہی فرشتوں کے ہاتھوں سے تمہیں روزی بھیجتا ہے جن زبان سے تم اللہ کی برائی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ تم نہیں چلتے ہو، اللہ انہی فرشتوں سے کہتا ہے اس میرے بندے کو تم روزی دے کر آؤ۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کتنا گناہ محبت ہم سے کرتا ہے، جی بے شک اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہماری زندگی کو بھی بڑھاتا ہے۔ ہماری بشر والی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ساری مصیبات، ساری ہمارے عیبوں کو اللہ چھپا کے رکھتا ہے۔ اگر جو ہمارے زندگی کے کچھ عیب ایسے ہوں جو ہم جانتے ہو، ہمارا اللہ جانتا ہو، اور اللہ وہی عیبوں کو اگر جو دکھانے پہ آ جائے تو تم خود کو خودکشی کر لو۔ جی بے شک۔ لیکن اللہ مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے سچی توبہ کرو، میں تمہاری عیبوں کو چھپا لوں گا۔ جی بے شک بے شک۔ تمہاری عیبوں کو چھپا لوں، اور تم مجھ سے ہدایت کی توفیق مانگا کرو۔ جی بے شک۔ میں تم مجھ سے ہدایت کی توفیق مانگا کرو، میں ہی بہتر دینے والا ہوں، اور مجھ سے بہتر کوئی دینے والا نہیں، اور میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں۔ جی بے شک۔ میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جلال بھائی کہ انسان کو تھوڑا عمل کرنا چاہیے لیکن مسلسل کرنا چاہیے، اور توحید پہ رہنا چاہیے، اسے ایک اس اکیلا ذات پہ رہنا چاہیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بے شک اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو زنا ہے، نہ وہ کسی سے زنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا، نہ کوئی اس کا اولاد ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ۔ جی بے شک۔ مالک و خالق جو ہے وہ ہے، محتاج تو ہم ہیں اس کے۔ جی بے شک۔ اللہ جو ہے وہی مالک و خالق ہے، محتاج تو ہم ہیں۔ اللہ کے بعد دنیا میں ساری چیزیں جو ہیں وہ مخلوق ہیں، محتاج ہے۔ جی۔ اللہ کی ساری نعمتوں کا، عزت اور ذلت، ہر چیز کا انسان محتاج ہے۔ جی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جلال بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری چیزوں، سارے عیبوں کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ چھپا کے ہمیں پالتا ہے، جلاتا ہے، کھلاتا ہے، رات بھی لاتا ہے، دن بھی کرتا ہے، دنیا کے سارے نظام کو چلا کر ہمیں برے لوگوں کے ساتھ میں اچھائیاں بھی دکھاتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ میں برائیاں بھی دکھاتا ہے، تاکہ تم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ حاصل کرو، اور ہماری طرف جب تک جان ہے، عقل ہے، صلاحیت ہے، اس سے پہلے تم لوٹ آؤ۔ جی۔ اپنے بڑھاپے پن سے، تمہارا بڑھاپا پن آنے سے پہلے، جوانی بگڑنے سے پہلے جی تم اپنی عبادت مکمل کر لو، بہتر سے بہتر کر لو، جی جی، کیونکہ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، بہت پسند۔ بے شک بے شک۔ کہتے نہیں ہے دولت ہے تو اسے بہتر اور نیک کاموں میں خرچ کر لو، اس سے پہلے ہے کہ وہ تمہارا دولت کسی اور چیز میں خرچ ہو جائے۔ اپنی جوانی کو، بڑھاپے میں آنے سے پہلے تم بہتر سے بہتر عبادت کرو۔ جی بے شک بے شک۔ اسی لیے ہمیں اور سب کو یہ چاہیے میرے بھائیوں کہ اللہ کی عبادت میں کبھی بھی غافل پن نہ کریں، سستی پن نہ کریں، کاہلیت نہ کریں۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، اور اللہ ہی بہتر دینے والا ہے، اور اس سے بہتر کوئی دینے اور لینے والا نہیں ہے۔ عقیدہ اور ایمان اس رب کی ذات پہ ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کچھ کہے ہیں اور سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور ہمارے بھائیوں کی صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ ہمیشہ برقرار رکھے، اور انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔